الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت والجلال کا فضل اور اس کا کرم کہ اس نے ہم سب کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما دی۔ باری تعالی نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما دے، اور آئندہ جو دن بچے ہیں رمضان مبارک کے، ان کو بھی صحیح سالم کامیابی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج رمضان مبارک کے 18 دن ہو گئے، 18واں روزہ ہے آج، قریب 12 دن اور باقی۔ 18 دن گزر گئے، اندازہ ہمیں نہیں ہوا۔ 12 دن بھی گزر جائیں گے، گزر تو آدمی کی پوری زندگی جائے گی، لیکن کامیاب وہ ہے جو اپنی زندگی نیک کام کے ساتھ گزارے، اللہ کی عبادت کے ساتھ گزار دے، اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائے، وہ کامیاب ہو گیا۔ ورنہ تو رمضان ہر سال آتا ہے چلا جاتا ہے۔ فرمایا مبارک ہے وہ آدمی جو رمضان جیسا مہینہ پا کر اپنی مغفرت فرما دے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت ہی نامبارک ہے وہ انسان اور بڑے خسارے میں ہے وہ آدمی جو اتنا عظیم مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ اس لیے کہ یہ مہینہ سراپا رحمت، سراپا مغفرت اور سراپا اللہ کی طرف سے معافی کا ہے۔ پورا مہینہ اللہ کی طرف سے مغفرت بڑھتی ہے، لٹتی ہے، رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ اگر اس مہینے میں بھی ہماری مغفرت نہ ہو پائے تو ہم سے امید کیا کی جا سکتی؟ پھر ہماری کم مغفرت ہوگی، اور کون سے وہ دن آئیں گے جو اللہ ہمیں معاف فرمائے گا، ہماری مغفرت فرمائے گا۔ اور روزہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا تو کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا، روزے کا کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ میرا بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا، بدلہ دوں گا۔ کبھی اس حدیث کو یوں پڑھا گیا کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے رکھا اور اللہ کہتا میں خود اس کا بدلہ ہوں، میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ کبھی یہ کہا گیا کہ اللہ فرماتا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں بدلہ دوں گا، لیکن کبھی یہ کہا وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ دو طریقے سے یہ حدیث پڑھی گئی، اور جب اللہ خود یہ کہہ دے کہ میں اس کا بدلہ ہوں تو سب کچھ یاد رکھو ہمارا، سب کچھ ہمارا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا ہر ایک چیز، چاہے وہ آسمان میں ہو چاہے وہ دنیا میں ہو، ہر ایک چیز کا مالک اللہ ہی ہے۔ جب اللہ کہے کہ تم میرے ہو گئے، میں تمہارا ہو گیا، تو گویا ہر ایک چیز دنیا کی اور آخرت کی، آسمانوں کی، سب میری ہو گئی۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب حقیقتاً ہم اپنے رب کو راضی کر لیں اور روزہ ہمارا کامیاب ہو جائے۔ ورنہ تو نہ معلوم کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں صرف بھوک اور پیاس ہی معلوم ہوتی ہے اور کچھ نہیں، بھوک اور پیاس ہی معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کا دل ایمان سے خالی ہوتا ہے، ان کی نیت اخلاص سے خالی ہوتی ہے، تو پھر ان کو نہ روزے کا ثواب ملتا ہے اور نہ وہ روزوں کی برکت اپنے اوپر اوڑھ پاتے ہیں، نہ رحمت سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں۔ حدیث میں کہا گیا کہ نہ معلوم کتنے شب بیدار اور کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو صرف بھوکا رہنے اور رات کے جاگنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔
یہ تو اس کو ملتا ہے جس کی نیت صاف ہو اور جس کے دل میں اخلاص ہو. اگر اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل کیا جائے گا تو اللہ بہت کچھ عطا فرماتا ہے. تھوڑے سے عمل پر اللہ مغفرت فرما دیتا ہے. ہارون الرشید ایک بادشاہ گزرے اور ان کی بیوی زبیدہ، دونوں نیک تھے. زبیدہ بھی بہت نیک تھی. اپنے زمانے میں انہوں نے دیکھا کہ حجاج بہت پریشان ہوتے ہیں. حجاج کے لیے، حاجیوں کے لیے پانی پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہے. اس زمانے میں لوگ اپنی سواری سے آتے تھے اور سواری اونٹ، خچر، گھوڑے ہوا کرتے تھے. نہ سواریوں کو پانی مل رہا نہ حاجیوں کو پانی مل رہا. بہت پریشانی ہوتی تھی. زبیدہ نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم ایک نہر کھدوا دیں جو عرفات تک جائے اور تمام حاجی پانی پئیں آرام سے، اور مجھے اس کا ثواب ایسا ہو کہ ہم ایک نہر کھدوا دیں جو عرفات تک جائے اور تمام حاجی پانی پئیں آرام سے اور مجھے اس کا ثواب ملے. اس نے فیصلہ کر لیا کہ نہر کھودی جائے گی. بڑے بڑے انجینئروں کو اس نے جمع کیا. انجینئروں نے کہا اس میں بہت رقم لگے گی، بہت پیسے لگیں گے. فرمایا کچھ نہیں، میں اپنی رقم میں سے اس کا خرچ اٹھاؤں گی، نہر کھودو. وہ نہر زبیدہ، اب اس کے نشانات باقی ہیں. وہ نہر ختم ہو گئی. اب تو جگہ جگہ پانی کا انتظام ہو گیا. اس نے وہ لمبی چوڑی پہاڑوں کو تراش کر، کاٹ کر، توڑ پھوڑ کر وہ نہر نکالی. کہاں تک؟ میدان عرفات تک، جہاں تک حاجی جاتے ہیں تاکہ پانی کا انتظام ہو. اور زبیدہ یہ سوچا کرتی تھی کہ ہم نے حاجیوں کے لیے اتنا بڑا کام کیا، اللہ تو میری مغفرت فرما ہی دے گا، اللہ تو مجھے بخش ہی دے گا، میرے گناہوں کو معاف کر ہی دے گا، مجھے جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے. زبیدہ کا انتقال ہو گیا. اور اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی انتقال ہوتا تھا، کسی کا انتقال ہوتا تھا، تو دوسرا آدمی جو نیک ہوتا تھا اس کے خواب میں وہ آ جایا کرتا تھا، اپنی کیفیت بتا دیا کرتا تھا کہ وہ کس کیفیت میں ہے، اللہ کے ہاں اچھے حال میں ہے یا برے حال میں. جب زبیدہ کا انتقال ہوا تو وہ بھی کسی کے خواب میں آئی. پوچھا کہ زبیدہ کیا حال ہے، کیسے گزری، اللہ نے تم سے کیا کہا؟ فرمایا کہ میں اللہ کے سامنے جب کھڑی ہوئی تو میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ میں اتنی بڑی نہر کھدوا کے آئی ہوں، حاجیوں کا اتنا پانی کا انتظام کروا کے آئی ہوں، میری تو مغفرت ہو جائے گی، لیکن میں بھی اللہ کے یہاں پھنس گئی، میں بھی اللہ کے یہاں پھنس گئی. پھر اعلان ہوا کہ دیکھو کیا زبیدہ کی کوئی ایسی نیکی ہے جس کے ذریعے ان کی مغفرت کی جائے. رجسٹر کھولا گیا تو اس میں ایک ایسی نیکی جو دیکھنے میں اور پڑھنے میں بہت معمولی نظر آ رہی ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی نیکی. وہ نیکی یہ ہے کہ اللہ فرماتا زبیدہ ایک مرتبہ تم کھانا کھا رہی تھی اور مسجد سے مؤذن نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی، اذان ہونے لگی، تم نے کھانا چھوڑ کر اپنی اولنی سیدھی کی اور میرے نام کا جواب دینے لگی. میں تم سے اس وقت راضی ہو گیا تھا، بس اس نیکی پر میں تمہاری مغفرت کرتا ہوں. کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا. اس کی رحمت تم بہانے ڈھونڈتی ہے مغفرت کی، وہ قدرت تو بہانے ڈھونڈتی ہے کہ تم تھوڑی سی نیکی کرو اخلاص کے ساتھ، پھر ہماری مغفرت دیکھو، ہم دیکھو کیسے معاف کرتے ہیں. سوچنے والی بات ہے. اتنی بڑی نہر اس نے کھدوائی، اس کا کوئی تذکرہ نہیں آیا اللہ کے ہاں. یہ چھوٹی سی نیکی اخلاص کے ساتھ اللہ نے اس کو بخش دیا. اور قرآن میں کفل کا تذکرہ ہے، قرآن میں کفل کا تذکرہ ہے. کتنا بڑا پاپی انسان تھا وہ، لوگ اس کا نام لینا پسند نہیں کرتے تھے، اس کے نہ معلوم کتنے گناہ تھے. ہر روز اپنے پہلو میں ایک نئی لڑکی لایا کرتا تھا اور اس کو منہ مانگی قیمت دیا کرتا تھا. ایک دن ایک پاکیزہ لڑکی آ گئی، اس نے کہا کہ کفل دیکھو میں بازارو عورت نہیں ہوں، بھوک نے مجھے تمہارے پاس پہنچا دیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے ہیں، میں اس لیے تمہارے پاس آ گئی. اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا، میری عزت کو مت پامال کر. اللہ کو پسند آ گئی یہ بات. کفل تھر 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 کانپنے لگا. وہ جو ہزاروں بچیوں کے ساتھ
اور ہزاروں عورتوں کے ساتھ رات گزار چکا ہے، اس کے دل میں بات لگ گئی، وہ تھر تھر کانپنے لگا اور فوراً اس نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد وہیں پر گرا مر گیا، وہیں پر گرا مر گیا۔ صبح کو پورے گاؤں میں، پورے شہر میں اعلان کر دیا گیا کہ آج کفل ختم ہو گیا، آج کفل جیسا ناپاک انسان دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کوئی اس کے جنازے میں آنے کے لیے تیار نہیں، کوئی اس کو نہلانے دھلانے کے لیے تیار نہیں، کوئی اس کو کفنانے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن اچانک سے نظر پڑ گئی ایک شخص کی اس کے گھر کی چوکھٹ پر، اور اس میں ایک سطر اللہ کی طرف سے آویزہ کر دی گئی، لکھ دی گئی کہ ان اللہ قد غفر للکفل، کہ اللہ نے کفل کی مغفرت فرما دی۔ یہ کیا ہوا؟ اس کی مغفرت کی تو کوئی امید ہی نہیں تھی، اور یہ اللہ کی طرف سے اس کے چوکھٹ پہ یہ بات لکھ دی گئی کہ اللہ نے کفل کی مغفرت فرما دی۔ پوچھا اس لڑکی سے، ماجرا کیا ہے، کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ اس نے بتایا یہ واقعہ پیش آیا، اس نے توبہ کی اور گرا مر گیا۔ اللہ اکبر! پورے گاؤں میں یہ چرچا ہو گیا کہ اللہ نے کفل کی مغفرت فرما دی، اور یہ بھی اعلان ہوا کہ کفل کی جنازے کی نماز جو پڑھ لے گا اس کی بھی مغفرت کر دی جائے گی۔ اللہ نے قبول فرما لیا، اللہ نے قبول فرما لیا۔ جس کو کوئی کانڈا دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کے جنازے میں اتنے آدمی آئے کہ جنازہ لے جانا مشکل ہو گیا، قبر تک لے جانا مشکل ہو گیا۔ اتنے آدمی آئے کہ جنازہ لے جانا مشکل ہو گیا، قبر تک لے جانا مشکل ہو گیا۔ اللہ اگر مغفرت کرنے پہ آ جائے تو اس کو کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں، اس سے کوئی پوچھنے اور جانچنے والا نہیں کہ اے اللہ آپ کیوں فلاں بندے کی مغفرت فرماتے ہیں اور کیوں فلاں کو معاف کر، اس سے کوئی پوچھنے روکنے والا نہیں۔ وہ جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ سے ہم بھی دعا کریں کہ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ہماری مغفرت فرما دے۔ میں نے آیت پڑھی، اللہ فرماتا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ نماز کی پابندی کرو، نماز قائم کرو، نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کرو، اور زکوٰۃ ادا کیا کرو، اور زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ نماز بھی اسلام کا رکن ہے اور زکوٰۃ بھی اسلام کا رکن ہے۔ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہوتی ہے اور زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہوتی۔ اگر زکوٰۃ بھی دن میں 5 مرتبہ فرض ہوتی تو ادا کرنا پڑتا۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض کی، اور اس مال پر فرض کی جس پر پورا سال گزر گیا۔ سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ فرض، اور اس مال پر فرض جس پر پورا سال گزر گیا ہو۔ سال اگر نہیں گزرا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، سال جب گزر جائے گا اس کے بعد زکوٰۃ آپ پر فرض ہو جائے گی۔ تو نماز بھی اسلام کا بنیادی رکن اور زکوٰۃ بھی اسلام کا بنیادی رکن ہے، دونوں اہم رکن ہے اور دونوں فرائض میں سے ہے۔ نماز تو ہر ایک انسان پر، اللہ کے ہر ایک بندے پر فرض ہے، غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، محتاج ہو، کچھ بھی ہو۔ لیکن زکوٰۃ اللہ کے ان بندوں پر فرض ہے جو مالدار ہیں، جن کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں پر اللہ کا بہت بڑا غصہ اور اللہ کی طرف سے عذاب شدید کا اعلان ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کو اپنے وقت پر ادا کرنا ضروری سمجھو، ورنہ اللہ کے ہاں چھٹکارا نہیں پا سکتے ہو۔ اس کے یہاں کسی کی سفارش نہیں چلتی ہے اگر فرائض میں کوتاہی کی۔ وہ مال جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے اپنی اولادوں کے لیے، وہی اولاد اور وہی مال قیامت کے دن تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا۔ اولادوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اللہ کے سامنے اپنے والدین کے لیے اللہ سے کہیں گے کہ اے مالک ان کو دوہرا عذاب دے، یہ ہمیں کچھ سکھایا، ان لوگوں نے ہمیں کچھ نہیں سکھایا، کچھ بتایا ہی نہیں، وہ دین کے بارے میں ہے۔ اور زکوٰۃ بھی ایک اہم رکن ہے، اپنے بچوں کو زکوٰۃ دینا سکھائیے،
بلکہ بعض علماء نے تو یہ کہا کہ آپ زکوٰۃ کی رقم اپنے بچوں کے ذریعے غریبوں کے ہاتھ میں دلوائیے، تاکہ بچوں کو معلوم ہو اور ان کی عادت پڑ جائے، ان کے دماغ میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ میرے والد، میری والدہ اتنی رقم فلاں فلاں غریب کو دیا کرتی تھی، ان کو تشویش ہو والدین کے رخصت ہونے کے بعد، اور وہ بھی زکوٰۃ کی ادائیگی پابندی سے کریں۔ علماء نے یہ بات لکھی، دین کا کام اگر اپنے بچوں کے ساتھ آپ خود کریں گے تو آپ تو دیندار ہیں، آپ کے بچے بھی دیندار ہو جائیں گے۔ اسی لیے کہا گیا کہ نماز میں بچوں کو لے کے آؤ۔ بہت بیوقوف ہیں وہ لوگ جو بچوں کو مسجد سے بھگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بچے چلا رہے ہیں۔ ارے بچوں کا کام ہی چلانا ہے، بچوں کا کام ہی جھگڑنا کرنا ہے، بچوں کا کام ہی ایک دوسرے سے اٹھا پٹک اور مار پیٹ کرنا ہے۔ اگر بچے نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس لیے کہا گیا کہ بچوں کو مسجد سے مت بھگاؤ، کتنے بھی اچھل پکار مچائے ان کو سمجھاؤ، لیکن ان کو مسجد سے دور نہ کرو، ورنہ وہ متنفر ہو جائیں گے، مسجد آنا چھوڑ دیں گے۔ بچوں کو پیار کے ساتھ اپنے بغل میں کھڑا کرو اور ان کو بتاؤ کہ نماز ایسی پڑھی جاتی ہے، ایسی پڑھی جاتی ہے۔ اسلام کے ہر ایک رکن سے ان کو روشناس کراؤ، ہر ایک رکن ان کو سمجھاؤ کہ بیٹے اسلام کا یہ رکن ہے، اس کو پابندی کے ساتھ پورا کرو۔ اور نماز کے بارے میں تو فرمایا گیا کہ 7 سال کا ہو جائے تم نماز کا حکم کرو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تھوڑی بہت مارو، اسے مار لگاؤ اسے، اس لیے کہ نماز تو کسی حالت میں معاف ہی نہیں، کسی حالت میں معاف ہی نہیں۔ پانی نہ ملے نماز معاف نہیں ہے، پانی نہ ملے نماز معاف نہیں ہے۔ اس کا دوسرا طریقہ ہے کیا کرنا ہے، کہیں پر ہو نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں نے آیت پڑھی ہے، وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسن دو، اچھا قرض دو۔ زکوٰۃ دے رہے ہو یہ اپنے لیے ہے، جو کچھ یہاں دو گے وہ اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کو قرض دو، اور اللہ کو جو قرض دیتا ہے وہ اللہ کے ہاں اپنا دیا ہوا مال سے بہتر چیز پائے گا۔ وہاں اللہ فرماتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنا کر آگے بھیج دو گے، تجدوہ عند اللہ ہوا خیرا واعظم اجرا، اللہ کے ہاں تم اس کو بڑا پاؤ گے، اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے بہت بڑا پاؤ گے۔ واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے رہو، بے شک اللہ بہت غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا